وقيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ دینی بھائیوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اس رکوع کے اسی آیت پر، بلکہ اس آیت کے کچھ حصے پر تفسیر ہوئی تھی۔ جیسا کہ پچھلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ واقعات جن کا اللہ کی طرف سے بار بار بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہوا تھا تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ، انہوں نے یہ بھی کیا تھا، اس میں ایک عہد اور ایک وعدہ جسے اس آیت میں اللہ نے یاد دلایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وہ کیا عہد تھا؟ پہلی چیز بتائی لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کی پرستش کرنا، کسی اور کو معبود سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ شرک کے سلسلے میں کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کہ انسان جب وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے، مخلوق یہ سمجھ رہی ہے، تو یہ تو خالق کی ذات ہے جس نے دنیا کی ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اگر پورے ذہن و فہم کے ساتھ اگر غور کریں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس بات کی گنجائش ہی نہیں نکلتی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا برابر بھی شریک ٹھہرائیں، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے بے شمار جگہوں پر اللہ پاک نے اپنی بہت ساری صفات کا ذکر کیا ہے، اس پر گزشتہ بھی بات ہوئی۔ دوسری چیز جو بتایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کی اچھی طرح سے خدمت گزاری کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ گزشتہ اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ توحید کے بعد اللہ فوراً ماں باپ کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں، اور اس آیت میں دیگر حقوق کے تذکرے بھی آ رہے ہیں، جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے حق ادا کرنا اور حقوق العباد میں کمی کرنا یہ بھی ادھورے ایمان کی نشانی ہے۔ کوئی شخص ہے جو اللہ کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز کا اہتمام ہے، ذکر و تلاوت کا اہتمام ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام ہے، پوری طرح سے حقوق اللہ کے پابند ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ان میں کمی کوتاہی ہے۔ یہ اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یا عورت ہے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ ہیں اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں بلکہ یہاں تک آگے بڑھ کے کہ پڑوس ہیں ان کے حقوق بھی اگر ادا نہیں ہو رہے ہیں تبھی فرمایا کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا کر فرمایا، 3 مرتبہ رسول اللہ نے قسم کھائی، فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے پریشان ہے، وہ حفاظت میں نہیں ہے،
رسول اللہ نے فرمایا پھر یہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جس مذہب کے پابند ہیں اس میں ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے، بلکہ راستہ چلتے ہوئے راستے کے حقوق بیان کیے ہیں، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر ہمیں ثواب بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن میں 4 یا 5 جگہ پر جہاں توحید کا ذکر ہے فوراً اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَذِی الْقُرْبَى، اہل قرابت کی بھی خدمت گزاری کرو، یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اہل قرابت اس کے سلسلے میں حضرات مفسرین کہتے ہیں ایک رشتہ تو جو ہمارے ننیال کا رشتہ ہے اور ددیال کا رشتہ ہے، دادی دادا سے جو چلتا ہے وہ رشتہ ہے، اور ایک رشتہ تو نانی سے، اور ایک اور رشتہ ہے جسے سسرالی رشتہ کہتے ہیں، ساس سسر ان سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ انسان اگر پوری طرح سے اسلام کا پابند ہے لیکن رشتہ داروں سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، اسے اگر معمولی سمجھتا ہے تو وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع کے درمیان میں رسول اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ساتھی ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کا یا جس نے رشتہ توڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کھڑے ہو کر میری مجلس سے نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بات بتائی تھی، اور آگے بڑھ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے آج میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری میں فرق آ رہا ہے، رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ وہ مجلس سے نکال دیا رسول اللہ نے، اور یہ وہ مجمع تھا صحابہ کا جن کے بارے میں اللہ نے بے شمار وعدے سنائے ہیں، ان کی فضیلتیں سنائی ہیں، وہ مجمع رسول اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتے ناطے میں فرق کر رہا ہے وہ اٹھ کر میری مجلس سے چلے جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بعضوں نے حضرت اسید ان کا نام لکھا ہے، بعضوں نے دوسرا نام لکھا ہے، یہ کھڑے ہو گئے اور یہ مجلس سے باہر نکلے ہیں اور روتے ہوئے گئے۔ بعض صحابہ مل کے پوچھنے لگے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ نے مجھے اپنے مجلس سے نکال دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں نکالا؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رشتے ناطے میں اگر فرق ہوا ہے تو وہ ہماری مجلس میں نہ رہے، باہر نکل جائیں۔ کہا تم سے کچھ فرق ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی دن ہو گئے میں نے اپنے خالہ سے بات نہیں کی ہے، ان سے میں نے بات چھوڑ دی تھی۔ واپس گئے اور خالہ سے میں نے سماجت کی، ان سے معافی مانگی، دوبارہ مجلس میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، صحابہ دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور صحابی کو دیکھ رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے بلکہ سوالیہ نظریں تھی ان کی، دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے جب یہ بات کہی تو مجھے میرے خالہ کی یاد آ گئی جن سے میرا قطع تعلق تھا، میری بات ان سے چھوٹی ہوئی تھی، اللہ کے رسول میں جا کے ان سے میں نے اپنی صلح رحمی کر لی، میں نے اب میں ان سے معافی تلافی کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے تب فرمایا کہ میں نے تمہیں اس مجلس سے اس لیے نکالا کیونکہ جس مجلس میں قطع تعلق کرنے والا ہے، جس نے رشتے ناطے کو توڑا ہوا ہے، وہ جس مجلس میں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑی تاکید سے اس بات کا حکم دیا گیا، اور قرآن میں بے شمار جگہوں پر اس بات کا حکم ہے، صلہ رحمی پر بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگ تو اس وقت میں فخریہ کہہ رہے ہوتے، فخر سے، فلاں سے میں نے بات چھڑے 20 سال ہو گئے، میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس درمیان کی عبادتوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اس درمیان کی دعاؤں کا کیا حال ہوا ہوگا، اس درمیان کے اعمال کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں نے کئی دن ہو گئے، میں نے دشمنی ایسی نبھائی ہے کہ میں اس کے گھر کے سامنے سے کبھی نہیں گزرا، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، کبھی اس نے بات کرنے کی کوشش کر لی بھی تو میں نے اس کے سامنے سے نظریں پھیر لی۔
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو فوراً آگے بڑھ کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، اس لیے صلہ رحمی کے سلسلے میں ایک بات یہ سمجھنی ضروری ہے، جو ہمارے ساتھ اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں، یہ تو صلہ رحمی ہے، لیکن مکمل صلہ رحمی وہ ہے جو ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم ان سے جڑتے جا رہے ہیں، جو ہمیں پوری طرح سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی ہم ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، جو ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں ٹھیس پہنچانے کی غائب درجے میں کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کی مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے رسول کو مکے والوں نے جو ٹھیس پہنچائی ہے، جو تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، راستے میں اللہ کے رسول کی تکلیف دینے کے لیے انہوں نے کتنی ساری چیزیں ڈالی، رسول اللہ کو انہوں نے گالیاں دی، اللہ کے رسول پر انہوں نے مٹی ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درد دیا ہے، اللہ کے رسول کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اور یہ کسی نہ کسی درجے رسول اللہ سے جڑے ہوئے تھے، بچپن سے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، رشتہ داری بھی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جگہ جگہ جہاں جا کے رسول اللہ لوگوں کو سمجھاتے، بس بات سمجھنے کی اب قریب ہے کہ وہ ایمان لے آئے تو آ کے کہتے تھے کہ میں اس کا چچا ہوں، پہلے رشتہ بیان کرتے تھے، میں اس کا چچا ہوں، میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ بات ماننے سے انکار کر دیتے، رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی، مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو سازش کی ہے، دیکھو کوئی انسان کسی نے ہمیں گالی دے دی ہو تو ہمارے دل میں کتنی نفرت بھر جاتی ہے اس کے سلسلے میں، کہا یہ میرے بھائی کہنے کے قابل نہیں ہے، بڑے بھائی نے اگر غصہ کر لیا ہو تو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے کہ یہ کون سا بڑا بھائی ہے، اس کے اندر کون سی قابلیت ہے کہ یہ میرا بڑا بھائی بنے، لائق نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بھائی کو سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بڑے بھائی کے پاس جا کے رات میں معافی مانگ رہے ہیں، علماء لکھتے ہیں رات میں جا کے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، وہ بھی بڑا بھائی ہے، وہ کہتے ہیں صبح تک مجھے سوچنے کی اجازت دے، میں صبح تک سوچوں گا پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ اب یہ جو ساری رات چھوٹا بھائی کروٹیں بدلتا ہے کہ اللہ میرے بڑے بھائی مجھے معاف کریں گے کہ نہیں معاف کریں گے، علماء نے فرمایا کہ اسے تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، وہ رات جو اس نے اس گڑن میں گزاری ہے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ رشتہ جوڑنے کے لیے جو قدم اس نے آگے بڑھایا ہے، اس لیے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جو آگے بڑھانے کے لیے پہل کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جنت میں جانے میں بھی وہ پہل کریں گے، وہ ان کو اللہ جلدی سے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید دکھائی اس سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو جمع کیا تھا، انہی رشتہ داروں کو جمع کیا تھا جنہوں نے غائب درجے میں رسول اللہ سے دشمنی کی تھی، اور اللہ کے رسول نے ان کو بٹھا کر کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ غریب باپ کے قریب بیٹے ہو، آپ بڑے شریف انسان ہو، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ اللہ کے رسول کے سلسلے میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہمیں قتل نہیں کریں گے بلکہ ہمیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہ بات کروں گا جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تم آزاد ہو، انتم الطلقاء، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، چھوڑ دیا میں نے، تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بدلہ انتقام لینے کا جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اس انتقام میں پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ دشمنی میں حد پار کر دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ فلاں سے میری دشمنی ہے، یہ پوری طرح سے میرے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں، یہ مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دے، یہ بھکاری اور فقیر بن جائیں، یہ میرے سامنے اس کی ہستی مٹ جائے۔ انتقام میں انسان یہ سوچتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو روحانی اور جسمانی ٹھیس پہنچائی تھی، رسول اللہ نے ان کو سامنے بٹھا کے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ یہ رشتہ داری ہے اور رسول اللہ نے نبھا کر دکھایا۔ اشتغالی کو ایسے بچایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو صحابہ نے کہا تھا کہ آج ہم بدلہ لیں گے، ان گلیوں میں جو رسول اللہ کو مارا گیا ہے، ٹھیس پہنچایا ہے، آج پورے بدلے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نعرہ ہی بدلوا دیا، کہا آج بدلہ نہیں ہے، آج معافی ہے، آج رحم کرنا ہے،
آج درگزر کرنا ہے. اسی سے زندگیاں جڑتی ہیں, اسی سے رشتے نبھتے ہیں. خاص طور پہ بیوی کے ماں باپ کے ساتھ انسان کا جو سلوک ہوتا ہے, اس رشتے میں جو دراڑیں ڈالی ہوتی ہیں, بات بات پر بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. کون سا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے گالی سننا پسند کرے گا؟ کون ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے گالی سننا پسند کرے؟ لیکن بیوی جو مجبور ہو گئی ہے, وہ پوری طرح سے آپ کے حوالے ہو گئی ہے, وہ اب مجبور ہے, وہ سنے جا رہی ہے, وہ دل میں کڑ رہی ہوتی ہے کہ اللہ یہ انسان کھانا نہ بھی دینا تو بھی چلے گا, لیکن اللہ یہ انسان میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, یہ اچھا نہیں لگتا ہے. اور وہ مجبور ہے, وہ کیا کر سکتی ہے؟ تیرے ماں باپ نے کیا کیا, تیرے ماں باپ نے کیا کیا, مصیبت اٹھا کے میرے سر پہ ڈال دیا. ہاں, یہ ساری چیزیں لوگ ٹھیس پہنچانے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں مجھ سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ نے اس کے دین کا دارمدار اس کی بیوی کے حوالے کر دیا, گھر والوں کے حوالے کر دیا. کہا گھر والے کہتے ہیں تم دیندار ہو تو دیندار ہو, ورنہ تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں. رسول اللہ نے صاف کہے تھے, تمہارے گھر والے کہیں کہ واقعی تم اخلاق والے ہو, پھر تمہارے اخلاق کا اللہ کے پاس سکہ چلے گا, ورنہ تمہارے اخلاق کہیں کے نہیں رہیں. ساری دنیا سے لوگ ہنس کے بات کر رہے ہیں, لیکن سسرال سے نہیں بنتی ہے. ساری دنیا سے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتے, آپ کا رشتہ ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, میرا تو ان سے رشتہ کٹا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ایمان کے ادھورے ہونے کی علامتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت اتاری, اور یہ جو احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے, یہ ہمارے لیے بھی ہیں, ان کے لیے بھی تھے اور ہمارے لیے بھی ہیں. اور شریعت محمدیہ میں تو اس پر بڑا زور دیا گیا, بڑی تاکید کروائی گئی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ سے, جو سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ جا کر شہید ہونے کو تیار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچایا ہے, وہ آج ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں چل سکتا. رسول اللہ نے روک لیا. بار بار رسول اللہ نے پوچھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا رسول اللہ مجھے ایک بار کا یاد ایسا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑی شدت سے حاجت سے فارغ ہونے تھا, رسول اللہ میں نے اپنے پڑوس کی دیوار کے قریب میں نے پیشاب کر دیا اور اپنے استنجا سے فارغ ہوا. رسول اللہ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ غزوے میں نہیں چل سکتے. یہاں تو پڑوس میں تو جنگیں چل رہی ہوتی ہیں, اور کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلام میں اس پر کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں جبرائیل تو اتنی مرتبہ آ گئے تھے کہ مجھے گمان ہو گیا تھا کہ اسے وارث بنا کے چھوڑیں گے, پڑوس کو وارث بنا کے چھوڑیں گے, اتنا مجھے گمان ہو گیا تھا. اتنی مرتبہ تاکید سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حقوق کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں آئے. آگے اللہ نے فرمایا والیتامی, اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس پر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بہت زیادہ اس چیز کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے. اللہ کے رسول کے سامنے جب کوئی یتیم آتا تو رسول اللہ سے جب کہتے کہ رسول اللہ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے, تو رسول اللہ اس کے سر پہ ہاتھ بعد میں رکھتے, پہلے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, رسول اللہ رونا شروع کر دیتے تھے, کیونکہ پتہ ہے یتیمی کی زندگی کتنے حالات کے ساتھ گزرتی ہے. کون ہے جو باپ جیسی محبت کر سکے, کون ہے جو ماں جیسی محبت دکھا سکے. اس لیے رسول اللہ نے بڑی تاکید سے اس چیز کو بتایا ہے, اس چیز کو سمجھایا ہے امت کو. اور جب بھی موقع ملا یتیموں کی خدمت کرنے کی, رسول اللہ خود خدمت کرتے تھے. اللہ کے رسول نے صحابہ کے حوالے نہیں کیا تھا, بلکہ رسول اللہ نے خود اٹھایا تھا. جیسے بارہا آپ رمضان کے موقع پر ایسے سنتے ہوں گے کہ جب رسول اللہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا تھا ایک بچے کو جو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اندر کوڑتے ہوئے رو رہا ہے. اللہ کے رسول جب اس کے قریب گئے, رسول اللہ نے اسے دلاسا دینا چاہا تو اس نے کہا رسول اللہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں, اللہ میرا کیا قصور ہے, میری ماں باپ کو تو نے دنیا سے اٹھا لیا, اور اللہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آج میری ماں ہوتی تو مجھے نہلا کے مجھے بھی کپڑے پہنا کے تیار کرتی, اللہ آج میرا باپ ہوتا تو میرے ہاتھ میں مٹھائی ہوتی اور میرا باپ میری انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف لے جاتا. اللہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور صحابہ کے حوالے نہیں کیا تھا, بلکہ لے کے اپنے گھر آئے تھے اور اپنی جان کے حوالے کیا تھا کہ اسے تیار کرو, اسے لباس پہنایا
اور رسول اللہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور انہی گلیوں سے گزرے جن گلیوں میں یہ بچہ روتے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو لے کے جا رہے تھے, وہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ جو اب تک اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے کڑتے ہوئے رو رہا تھا, وہ بچہ اب فخر سے بچوں کو اشارہ کر کر کے کہہ رہا تھا, بھائیوں مجھے یتیم ہونے پر فخر ہے, مجھے یتیم ہونے پر فخر ہے. کیونکہ آج رسول اللہ کہتے ہیں آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے, عائشہ تیری ماں ہے. لیکن کون آج یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ بلکہ بعض لوگ تو یتیموں کو اس بات پر تانا دیتے ہیں کہ یہ بڑا بد نصیب انسان ہے, یہ پیدا ہوا تو اس کا باپ مر گیا, اس کے باپ کے مرنے میں اس بچے کا کوئی دخل نہیں ہے, وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور یتیمی یہ کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے زندگی کے حالات اگر جتنے بھی پریشان کر رہے ہو, رسول اللہ کی زندگی دیکھیں نا تو تسلی مل جائے. عین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماں کی ضرورت تھی تو ماں دنیا سے چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. جن کا دل یتیمی سے اگر کھل رہا ہے وہ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. بھائیو یتیم اگر سامنے آ جائے نا, میں نے ثم قست قلوبکم اس آیت کے ذیل میں نے یہ بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ اگر دل میں سختی پیدا ہونا تو اس دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہوگا. نرمی خود بخود پیدا ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور فضیلت بتاتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی دے گا, ہر بال کے بدلے. لیکن آج ان بچوں کو راستوں اور گلیوں میں کئی سارے بچوں کو بھیک مانگنا پڑتا ہے, کئی ساروں کو اپنی پڑھائی ختم کرنا پڑتا ہے. یہاں رشتہ داری کوئی نہیں کی بات, اپنے بچوں کے لیے بڑی اچھی اچھی جگہوں پر پڑھانا پسند کرتے ہیں. لیکن یتیم جو اس یتیم ہے جس کا باپ نہیں ہے اس کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی اچھا سا کام سیکھ لے, آگے جا کے کام آ جائے گا. لیکن اپنے بچوں کے لیے یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو زمانے میں ترقی کریں گے, یہ کیا کولی مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار لے, پیٹ بھر لے, یہی کافی ہے. ایک کسی کے یہاں جا کے برتن دھو لے یا چائے کی دکان میں ایک گلاس دھو لے, یہی اس کے لیے کافی ہے. اب اس کا باپ نہیں رہا تو یہ کرے گا کیا دنیا میں؟ اس کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کرے گا کیا؟ میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بڑے حقوق بیان کیے. آگے فرمایا والمساکین, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. مسکین, غریب, فقیر. بعض لوگ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں, ان کی اپنی بڑی بڑی جائیداد ہوتی ہے لیکن وہ انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوتا ہے. وہ لوگوں سے مانگ مانگ کے ان کی ساری ضرورتیں کیا دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا پیشہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس سے وہ مراد نہیں ہے. جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر میں اس وقت میں کھانا میسر نہیں ہے, ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, اس بات سے وہ پریشان حال ہیں. وہ اپنی حاجت کسی کے سامنے رکھ نہیں رہے ہیں. ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعی حاجت مند انسان ہے. ان کو بغیر مدد کرے کہ آگے نہ بھیجیں, تلاش کر کے جائیں, ان کے پاس پہنچ کے ان کی مدد کریں. اور جہاں تک غربت کا سوال ہے, غربت عیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہی زندگی چاہیے, مجھے غربت والی نبوت ہی کافی ہے. بادشاہت والی نبوت تو رسول اللہ نے مانگا ہی نہیں اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو حالات گزرے ہیں, شاید کہ اس گھرانے کے علاوہ کوئی گھر ایسا گزرا ہو جو ان حالات کو دیکھا ہو. کئی مہینے کس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. آج جس گھر میں مہینے کا اناج پڑا ہوا ہے وہ اندر سے سوچ رہے ہیں میں اس زمانے کا غریب انسان. اور جو بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے. اور رسول اللہ کہتے ہیں یہ زندگی مجھے پسند ہے. اختیاری چیز اللہ کے رسول نے دی تھی, کہا یہی چیز ہے. بیٹی کے گھر میں فاقے ہیں, اس لیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے تو حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا. کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج گھر میں تمہیں نہیں پتا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں پکا ہے. کہا فاطمہ ٹھیک ہے, یہ حالت تو ہمارے گھر میں پہلے سے چل رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہا آج صبح سے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں اور بچوں نے پوچھا کہ امی کچھ کھانے کے لیے دے دو ورنہ نانا سے جا کے بتائیں گے.
تین دن سے جس گھر میں ایک وقت کا لقمہ نہ گیا ہو اور باپ کو پتہ بھی نہ چلے، کیسے حالت سے وہ گھر گزر رہا ہوگا۔ 10 جوڑے کے بعد 11 جوڑے لینے والا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بس اتنے ہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب انسان ہوں، 10 جوڑوں میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ جا کے اپنی بیٹی سے اجازت مانگ رہے تو بیٹی کہہ رہی ہے بڑی چادر نہیں ہے۔ ہاں آپ اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چادر نہیں ہے، بڑی چادر نہیں ہے۔ ارے بھائیوں، اگر کوئی واقعی ضرورت مند آ جائے نا تو ان کا پوسٹ مارٹم مت کرنا، کیوں، کیا ہو گیا، کیسے، پوری مجبوریاں سن کے مدد کرنے کی ضرورت نہیں، پوری طرح سے مجبوریاں سن کے ان کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہوتا ہے، یہ صدقہ نہیں لے سکتے، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ہدیے سے لوگوں کی مدد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ ان کے پاس ہدیہ دینے کے لیے نہیں پہنچتے۔ میں اپنی بات ختم کروں کیونکہ وقت ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت بیوہ اور اس کے بچے، جب اس کے علاقے میں سیلاب آیا تو اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، تو اس نے اپنے بچوں کو لے کر اس نے سمرقند کا ارادہ کیا۔ وہاں جا کے اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی ہے جو ہدیتاً ہماری مدد کر دے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں 2 لوگ رہتے ہیں، ایک مجوسی ہے، ایک مسلمان ہے، دونوں ہی مدد کرتے ہیں، بڑے سخی ہیں۔ تو اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا مسلمان کا، کیونکہ یہ خود مسلمان ہے، دروازہ کھولا، اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میرا تعلق رسول اللہ کے گھرانے سے، میرا شوہر نہیں ہے اور میں صدقہ نہیں لے سکتی، میں بھیک مانگ نہیں سکتی، جیسے جیسے ہمارا گزارا چل رہا تھا، لیکن ایک سیلاب نے ہماری سارا سرمایہ ختم ہو گیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری مدد کر دیں۔ تو اس نے ایک سوال کیا تھا جو دل کو بڑا ٹھیس پہنچایا اس بچی کے۔ اس نے سوال کیا کہ تم رسول اللہ کے خاندان کے ہو، اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا مجبوری تمہارے دروازے پر لائی ہے، صدقہ دینا ہے تب بھی نہیں لوں گی، کیونکہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس خاندان سے صدقہ لینا جائز نہیں ہے، جس خاندان میں صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ میرے بچوں کا پیٹ مجھے بتا رہا ہے کہ میری بڑی مجبوری ہے، ان بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میں تمہارے دروازے پر آئی ہوں۔ اس نے کہا مدد تو کریں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کیا تمہارا واقعی رسول اللہ کے خاندان سے تعلق ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جب سارا ختم ہو گیا تو میں تمہیں ثبوت کہاں سے دکھاتی بیٹھوں؟ یہ واپس نکل گئی۔ لوگوں نے کہا فلاں دروازے پہ چلے جانا، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن مدد کرتے ہیں۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا جو ہمارے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تعلق اس نبی سے ہے، ہم صدقہ نہیں لے سکتے، بھائی اگر ہماری مدد کر سکتے ہو تو کر دینا۔ اس نے کہا بہن تم صحیح جگہ پہ آئی ہو، یہ فلاں جگہ تمہارا گھر ہے، یہاں اطمینان سے رہنا، اناج وہاں میں پہنچا دوں گا، اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، اطمینان سے تم یہاں رہ سکتے ہو۔ رات کا وقت ہوا، سو رہا تھا مسلمان، تو اسے خواب میں دکھایا گیا کہ حشر قائم ہے، اب یہ انسان حشر کے میدان میں جا رہا ہے تو جنت کی طرف جا رہا ہے، تو اسے راستے میں روک لیا گیا۔ اس نے کہا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ جنت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس نے کہا نبی جی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثبوت کہاں ہے کہ تم مسلمان ہے؟ ثبوت پیش کر۔ میری بچی تیرے دروازے پر آتی ہے اور تو کہتے ثبوت پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی، یہ جاگا، یہ پریشان، دوڑے ہوئے آ کر اس نے اس مجوسی کے یہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی جو مہمان آئے تھے اسے مجھے واپس کر دینا۔ کہا نہیں کر سکتا۔ قیمت لگاتے گئے، آخر میں کہا میری ساری جائیداد لے لینا، بس وہ مہمان مجھے واپس کر دینا۔ اس نے کہا میں ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ کہا بات کیا ہے؟ جب اتنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں تو پھر بھی تو کیوں واپس نہیں کر رہا؟ اس نے کہا اگر خواب نہ دیکھا ہوتا تو واپس کر دیتا۔ جس خواب کو تو نے باہر دیکھا تھا اسی خواب میں میں نے اپنے آپ کو اندر دیکھا تھا، میں جنت کے اندر تھا تو باہر تھا، بس اس گھرانے کی میں نے مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچی کے مدد نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کروا دی، میں مسلمان ہوں۔ مدد کرنی ہے تو
اس کے پوری زندگی کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے جو احکامات کا عہد لیا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ جیسے میں بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتا ہوں، جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ جو چیزیں بظاہر قرآن میں دوسری امتوں کے لیے ذکر کیے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں، ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں، اور اس کا تو بڑی تاکید سے اسلام میں ہمیں پابند بنایا ہے۔ رشتہ داری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور یتیموں کے ساتھ اور پھر مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اس آیت میں اللہ نے معاہدہ لیا تھا، اور ہم سے بھی اس بات کا اللہ نے ہمیں بھی اس بات کا مکلف اور پابند بنایا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اس آیت کی کچھ اور چیزیں باقی ہیں، کچھ اور احکامات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ پر اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔